فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بیان سے پہلے جو ہے وہ کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125: ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان: اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھے نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو اس میں دیے ہوئے احکام کی انشاءاللہ عز و جل پیروی کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے، کہکہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچے کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اور کرم بالائے کرم یہ کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ عطا فرمایا، ہمیں امت محمدی میں پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ کائنات کے بننے کی وجہ بھی یہی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کے صدقہ و طفیل اس امت پر بے شمار نعمتیں عطا کی گئیں اس امت کو۔ جیسے اس امت پر آگ کا عذاب نہیں آئے گا، اس امت پر پتھروں کا عذاب نہیں آئے گا، آسمان سے عذاب نہیں آئے گا۔ تو یہ سب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہے، یہ ان کے صدقے سے ہے۔ تو اسی امت پر
اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے میں ایک دن جسے جمعہ کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک دن بھی عطا فرمایا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہتھیلی میں سفید آئینہ لیے میرے پاس حاضر ہوئے اور کہا، یہ جمعہ ہے جو آپ پر آپ کے رب عز و جل نے فرض فرمایا ہے، تاکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید بن جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس میں آپ کے لیے ایک بھلائی والی گھڑی ہے. جس نے اس میں ایسی بھلائی کی دعا کی جو اس کی قسمت میں تھی تو اللہ تبارک و تعالی وہ اسے عطا فرمائے گا، یا اس کی قسمت میں نہیں تو اس سے بڑی چیز اس کے لیے جمع کی جائے گی. یا اس نے ایسی برائی سے پناہ مانگی جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس سے بڑی برائی سے پناہ عطا فرمائے گا. اور یہ ہمارے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے، اور آخرت میں ہم اسے یوم المزید یعنی زیادہ ثواب کے دن سے پکاریں گے. میں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی علیین سے اپنی شایع نشان کرسی پر نزول فرمائے گا اور لوگوں کے لیے اپنی تجلی ظاہر فرمائے گا، یہاں تک کہ لوگ اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کا وصال ہوا، اسی دن قیامت قائم ہوگی. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یوم المزید یعنی ثواب کا دن ہے. آسمان میں فرشتے اسے اسی نام سے پکارتے ہیں، اور یہ جنت میں دیدار خدا بندی عز و جل کا دن ہے. یعنی جمعہ جو ہے جنت میں دیدار خدا بندی عز و جل کا دن ہے. یعنی اہل جنت کو انشاءاللہ عز و جل ہمیں جو جنت میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا تو وہ جمعہ کے دن ہوگا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ایک روایت میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جمعہ کے دن 6 لاکھ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سلامتی سے گزر جائے تو تمام دن سلامتی سے گزرتے ہیں. میٹھے اسلام بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک دن کا
یوم المزید، یوم عید، یہ عید ہے نا، تو اس کا جو ہے نا ہم اچھا اہتمام کریں، کہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ یہ دن اگر سلامتی سے گزر جائے تو پورا ہفتہ یعنی سارے دن، تمام دن سلامتی سے گزر جائیں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے شہروں میں مکہ مکرمہ کو، مہینوں میں ماہ رمضان کو، دنوں میں جمعہ کو اور راتوں میں شب قدر کو فضیلت بخشی۔ نیز منقول ہے کہ جمعہ کے دن پرندے اور کیڑے مکوڑے ایک دوسرے سے مل کر کہتے ہیں سلامتی ہو، سلامتی ہو، یہ عمدہ دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے شہید کا اجر لکھتا اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا، پتہ چلا کہ جمعہ بہت مبارک دن ہے، کہ اگر یہ دن سلامتی سے گزر جائے تو سارے دن سلامتی سے گزر جائیں۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی اس میں مرے تو بھی نفع میں، فائدہ ہی فائدہ اس دن میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن اپنی خوب سے خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ قوت القلوب میں کہ فرشتے ایک شخص کو تلاش کرتے ہیں، جب وہ اسے جمعہ کے دن اپنے وقت سے مؤخر پاتے ہیں، یعنی جمعہ کے دن اگر وہ دیر سے پاتے ہیں اسے، تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں فلاں نے کیا کیا اور کس وجہ سے اسے دیر ہو گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں اے اللہ عز و جل، اگر محتاجی کی وجہ سے اسے تاخیر ہو گئی ہے تو اسے غنی کر دے، اور اگر بیماری کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے تو اسے شفا عطا فرما، اور اگر کوئی دوسری مشغولیت ہے تو اسے اپنی عبادت کے لیے فارغ کر دے، اور اگر یہ تاخیر محض کھیل کود کی وجہ سے ہے تو اس کے دل کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ کر دے۔ تین کام ایسے ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کی فضیلت معلوم ہو جائے، یہ قوت القلوب میں کہ تین کام ایسے ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کی فضیلت معلوم ہو جائے تو وہ اس کی تلاش میں اونٹوں کی طرح دوڑ پڑیں۔ تین چیزیں کیا ہیں؟ تین کام: اذان، پہلی صف، اور نماز جمعہ کے لیے صبح و سویرے جانا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان تینوں کاموں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کام صبح سویرے جنت کے لیے جانا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے عرض کی تین کام ایسے ہیں تو یہ حدیث پاک ہے اور یہ صحیح البخاری میں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، اس حوالے سے کچھ عرض کرتا چلوں کہ بلا ضرورت جمعہ کے دن غسل ترک نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جمعہ کا غسل ہر بالغ پر واجب، یعنی یہاں لکھا ہے سنت ہے۔ اور حضرت سیدنا نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ایک مشہور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جو جمعہ کو آئے اسے چاہیے کہ غسل کر لیا کرے۔ اہل مدینہ کبھی کسی سے ناراض ہوتے تو اسے صرف یہ کہا کرتے کہ تو اس شخص سے بھی برا ہے جو جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا۔ یعنی اہل مدینہ کا یہ ایک رول تھا، ان کا ایک طریقہ تھا، اگر کسی سے ناراض ہو جائیں، جیسے کوئی لڑائی وغیرہ ہو جائے، ناراض ہو جائیں، تو یہ اسے کیا کہتے تھے کہ تم اس شخص سے ہی برے ہو کہ جو جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا۔ یعنی اہل مدینہ کے نزدیک ایک دور تھا کہ جمعہ کے غسل کی کتنی اہمیت تھی۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، تو آپ نے ان سے فرمایا کیا یہ آنے کا وقت ہے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اذان سننے کے بعد میں نے صرف وضو کیا اور چلا آیا۔ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا صرف وضو؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہمیں غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کتاب کے مصنف قوت القلوب کے شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کے تحت کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غسل نہ کرنے اور صرف وضو کرنے سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اور اس کی تائید سلطان بحر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان علی شان سے بھی ہوتی ہے جو جمعہ کے دن وضو کرے تو بھی ٹھیک ہے اور اچھا ہے، اور جو غسل کرے تو غسل افضل ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی ہے کہ ہمیں گرمیوں میں جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن جب موسم سرما آیا تو جو چاہتا غسل کرتا اور جو چاہتا نہ کرتا۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ جو غسل جمعہ طلوع فجر کے بعد کر لے، اب جیسے آج کل چونکہ ہمارے ہاں جمعہ جو ہے یہ ورکنگ ڈے، کاروباری دن ہے کہ اس میں چھٹی نہیں ہوتی، البتہ بعض شہروں میں ہوتی ہے بعض شہروں میں نہیں ہوتی، تو جو شخص غسل جمعہ طلوع فجر کے بعد کر لے تو یہ بھی کافی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جامع مسجد جاتے وقت غسل کیا جائے، اور مزید پسندیدہ بات یہ ہے کہ غسل کے بعد نماز جمعہ سے فارغ ہونے تک نئے سرے سے وضو نہ کیا جائے، کہ بعض علماء کرام نے اسے ناپسند کیا ہے، یعنی نماز جمعہ سے پہلے جو غسل کرے اسی غسل سے نماز جمعہ ادا کرے کہ یہ افضل ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ نئے سرے سے وضو نہ کرنا، اسے جو ہے وہ بعض علماء نے ناپسند کیا ہے، یعنی وضو نہ کیا جائے، کیسے بعض علماء نے ناپسند کیا ہے۔ صبح سویرے جامع مسجد چلا جائے اور وقت کے طویل ہونے کی وجہ سے اگر کسی سبب سے بے وضو ہو جائے تو وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اب بھی غسل جمعہ پر ہی ہے۔ جمعہ کے دن مستحب امور: مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، لیکن لباس شہرت سے اجتناب کرے، اور افضل یہ ہے کہ سفید لباس زیب تن کرے۔ مونچھیں چھوٹی کرنا بھی مستحب ہے، ناخن کاٹنا بھی مستحب ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی ہے
کہ جو جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹے اللہ تبارک و تعالی ان سے ہر قسم کی بیماری نکال دیتا ہے اور ان میں شفا داخل فرما دیتا ہے۔ جمعہ کے دن ایسی عمدہ خوشبو لگانا بھی مستحب ہے جس کی بو ظاہر ہو اور رنگ مخفی ہو، یعنی رنگ نظر نہ آئے، یعنی خوشبو ہو، لوگوں کو بو محسوس ہو اور اپنے آپ کو بو محسوس ہو مگر رنگ نظر نہ آئے، کیونکہ مردوں کے لیے ایسی ہی خوشبو عمدہ ہوتی ہے اور عورتوں کے لیے عمدہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور بو مخفی ہو، یعنی اس کا الٹ ہو کہ عورتیں ایسی خوشبو لگائیں کہ جس کا رنگ نظر آئے مگر بو جو ہے نا وہ نہ پھیلے۔ جمعہ کے دن امامہ پہننا بھی مستحب ہے، جیسا کہ مروی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ صلو علی الحبیب توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ روز جمعہ اور شب جمعہ درود پاک کی کثرت کی جائے اور اس کثرت کی تعداد کم از کم 300 مرتبہ ہے، تو اگر ہم مدنی نام پر عمل کرتے ہوئے 313 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا، چونکہ مدنی نام ہے نا 313 بار درود شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود شریف کیسے پڑھیں؟ ارشاد فرمایا یوں پڑھو، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی، اور اس کو ایک شمار کرو۔ جمعہ کے دن اور شب جمعہ کثرت سے استغفار پڑھے، ہر وہ دعا جس میں مغفرت کا سوال ہو اس سے دعا مانگنا مغفرت چاہنا ہی ہے، لیکن اگر یہ دعا پڑھے تو بہتر ہے، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اور ایک اور دعا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ عرض کرتا ہوں پہلی دعا کا، اے اللہ عز و جل میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور دوسری دعا جو رب اغفر وارحم، اے میرے پروردگار عز و جل مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، میرا ہر وہ گناہ جو تیرے علم میں ہے اس سے درگزر فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک دن کی قدر نصیب فرمائے اور اس دن ہمیں خوب سے خوب درود و سلام پڑھنے، استغفار کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔